عزت مآب جو شہرام ترکئی صاحب ہیں، مونچی ان کی نہیں ہے، وہ بھی مونچوں کو تاو دے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے 56,000 طلبہ کو جو ہے وہ داخل کیا، وہ 29% انرولمنٹ میں اور تعلیمی خواندگی میں ہم نے اضافہ کیا۔ آپ اس کا کریڈٹ تو لیتے ہیں، لیکن یہ تو ان میں ماران قوم ہے، ان میں ماران قوم نے ان کی محنت سے آپ کے پائل پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب بنایا کہ تو سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں۔ کون سا کارنامہ ہے جو آپ نے کیا؟ واحد ایک کارنامہ ہے جو صوبے میں آپ نے کیا، اور وہ میں ہمارے قوم نے کم تنخواہ میں وہ کیا، اور ان کے ساتھ کس طریقے کا وہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ پہلے فنڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں ڈی سی کے اکاؤنٹ میں، مہینوں واصل ذلیل ہوتے ہیں، وہاں سے جاتا ہے وہ ڈی او کے آفس میں، اور ڈی او پھر ذلیل کرتا ہے، پھر وہ فائنانس میں جاتا ہے، اور یہ بینکوں کے چکر اور اس میں، اور پھر تنخواہ دیتے ہیں دیہڑی داروں کی طرح۔ حالانکہ سرکاری جو اصول ہے، اکاؤنٹس کی جو اصول ہے، آپ سرکاری لیول پہ 3,000 روپے بھی کسی کو کھلے نہیں دے سکتے، آپ کراس چیک کے ذریعے دیں گے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں لیکن یہ اپنی چوری کے لیے یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ بات یہ ہے آپ منچوں کو تاو دیں، آپ جو ہے یہ تاج اپنے سر پہ رکھ لیں، آپ یہ صحرا اپنے گلے میں لٹکائے، لیکن افسوس کل انہوں نے ہزاروں جو دیگر ہمارے بھائی ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کو تو انہوں نے ان کی اپگریڈیشن کی، پی ایس ٹی کی اپگریڈیشن کی، ٹی ٹی کی اپگریڈیشن کی، اے ٹی کی، ایس ایس ٹیز کو اپگریڈ کیا گیا۔ ہمارا گناہ ہمیں بتایا جائے، کیا ہم نے ان بچوں کو نہیں پڑھایا؟ کیا ان کو ہم نے وہ رزلٹ نہیں دیا؟ 3-4 دن پہلے صوبے کے اخبارات میں لاکھوں روپے کے اشتہارات دے کے یہ فخر کرتے رہے گی جی ہم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ تاج اپنے سر پہ رکھ لو، آنے والی حکومت کے سر پہ مت رکھو، ہمارا حق ہمیں دو، نہیں دیں گے، آپ کی حکومت ہو یا نہ ہو، ہم صدر صاحب کے اس کی کال پہ لبیک کہیں گے، محمود خان کے گھر کا گھیراؤ کرنا پڑے یا پھر شہرام ترکئی کا ہم کریں گے۔ ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے، ان کے اس ایک دستخط سے ان 56,000 طلبہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اور یہ صرف نہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، ٹھیک ہے، ہم میں ماران قوم ہے، بچوں کو پڑھانا وہ ہمارا کام ہے، ہم بڑے محنت سے پڑھائیں گے، لیکن اگر ہمارے گھر کے چولہے وہ بجھیں گے تو پھر ان میں ماران قوم جو ہے ان کا دوبارہ تعلیم سے ناطہ ٹوٹے گا۔ ہمارے ساتھ دیہڑی داروں کی طرح رویہ رکھا جاتا ہے۔ اب چھٹیوں کی تنخواہ ہمیں نہیں ملی تو چھٹیوں ہمیں کہا جائے، کوئی دوسرا راستہ بتایا جائے۔ پرائیویٹ سکولز، پورے ملک میں جتنی بھی پرائیویٹ سکولز ہیں وہ اپنے اسٹاف کو، تمام اساتذہ کرام کو چھٹیوں کی تنخواہیں دیتے ہیں۔ کیا ہماری خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ایک پرائیویٹ تعلیمی اسکول سے بھی وہ کم ہے، وہ ان سے بھی کمزور ہے کہ وہ اساتذہ کو چھٹیوں کی تنخواہیں نہیں دیتے؟ کیا ان چھٹیوں میں ہم ریلے لگائیں گے؟ کیا ان چھٹیوں میں ہم جو ہے دیہڑی کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ویسے بھی دیہڑی داروں کی طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے، جہاں پہ آپ کے اربوں روپے جو ہے آپ کے بلڈنگز میں بچت ہو رہے ہیں، تو ہمیں مستقل کیا جائے، ہمیں سروس اسٹرکچر دیا جائے، ہمیں دیوار سے نہیں عزت سے لگایا جائے۔ کیوں؟ میں ہمارا قوم ہے، استاذ کو عزت دینا پڑتی ہے، تعلیم ریٹ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں معاشرے میں۔ تعلیم جو ہے وہ معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے، وہ آپ کے تمدن کو پروان چڑھاتا ہے، وہ آپ کے معاشرے کو شعور دیتا ہے، اور وہ ہے معماران قوم، اساتذہ کے مرہون محنت۔ اگر آپ اساتذہ کو دیوار سے لگائیں گے، آپ کی آئندہ نسلیں تباہ ہوگی۔ آپ اساتذہ کو، معماران قوم کو، آپ ان کو عزت دو، دیوار سے مت لگاؤ۔ اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، نام نہاد تبدیلی، تو پھر اس تبدیلی کو عملی کر کے دکھاؤ۔ 9,000 ہے، اتنے نہیں ہیں، ایک وزیر کے سالانہ اخراجات وہ کروڑوں میں ہے، تو ہمارے تو سارے ملا کے بھی 1 کروڑ نہیں بنتے۔ تو خدا را رحم کیا جائے، ہمارے جو چولہے ہیں ان کو بجھنے نہ دیا جائے، ان کو جلایا جائے، قوم پر رحم کریں۔ 56,000 طلبہ، اور وہ بھی سیشن کے بالکل اینڈ پہ، ستمبر سیشن کا بالکل مڈ ہوتا ہے، یہ زیادہ تر سکول انہوں نے جو ہائرنگ کی اور جو سٹارٹ کیا وہ ستمبر میں کیا، سیشن کا مڈ تھا، پھر بھی 56,000 طلبہ جو داخل ہوئے۔ مارچ میں یہ تعداد انسان دگنی ہوگی، لیکن اگر ان کا اسی طرح رویہ رہا، ہم نا امید نہیں ہے، پڑھائیں گے، بچوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ مجھے افسوس صرف اس پہ ہے کہ یہ پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا، اور ان کے پروجیکٹ کو ہم نے جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا، ہم نے اس میں جان ڈالی، لیکن یہ اتنی نااہل حکومت ہے کہ تاج اپنے سر کی بجائے آنے والی حکومت کے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں۔